والا ہے، چلو بھائی چلو، جیسے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی کولکتہ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، چلو ہم عمرہ کر کے چلے آئے. اب عمرہ کو بھی لوگوں نے پکنک بنا دیا. سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے. مگر افسوس ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل کے کٹھور ہونے ہیں. حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی عام طور سے، آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے، مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چیر رہا ہے. جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں، جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلمان بھی رونے لگتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی رو رہا ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے. جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیو، قرآن کا ایسا اثر ہے کہ قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے. اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کیا میوزک کے چکر میں پڑے، کار چلا رہے میوزک بجا رہے. ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، اب ڈرائیور بچارا گھر میں سن تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا بھی تھا، صبح کلاس بھی کرنی تھی. ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا دو. میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے، اب تم مجھ سے گانا بجانے کی اجازت نہ ہو. میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں مجھے بھی نیند آنے لگے گی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں سن. تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کی کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے، کبھی کبھی غلطی سے بجنے تو جلدی سے بند کرتے، تو گانا بجا رہا ہے ہمارا نوجوان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے. کتنی بدنصیبی کی موت ہوگی، کتنے افسوس کی موت. کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر پورٹ ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہوگی تو کیا حال ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو. اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا
اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤ، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر ہوتا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ انی احب ان اسمع من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا؟ چلو اور اسی بات پر چیک کیا جائے، تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے، تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے، تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب پلے کیا تھا، تمہارے موبائل میں قرآن کو تم نے سنا تھا، قرآن کو کب چلا چیک کیا جائے تو شرمندگی اٹھانا پڑ جائے گی، شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، موبائل آپ لاک کر کے واپس لگ رہے ہیں۔ یہ حالات ہے ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے۔ تمہارے نبی کا حال یہ ہے، نبی قرآن سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے۔ میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا، میں پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے کہا حسب کلام، اے عبداللہ اب رک جاؤ، اب بس کر دو، مدہ میں اسٹاپ کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا، جو ذمہ داری قیامت کی آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی تو روئے اپنی ذمہ داری کو یاد کریں، اور ہمارا بس اسی پر فخر کریں کہ صاحب ہم کو اہل حدیث ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہم لیتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہ آنکھیں خشک ہے مولا، انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہے مولا، انہیں رونا نہیں آتا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے؟ کسی کے مرنے پہ نکلے ہوں، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے، کوئی درد ہوا ہوگا نکلے ہوں گے، مگر ان آنسوؤں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ ذرا سوچنا میرے بھائیوں، ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، وہ آنسو کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اس کے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے پسینے سے بےحال ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ، 7 طریقے کے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا وہ بندہ جس نے تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا،
اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے پاپوں کو یاد کیا، اپنی نافرمانیوں کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وہ رونے لگا۔ اس اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسو کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی لاج رکھے گا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی سے بچائے گا، سورج کی تپش سے بچائے گا۔ میرے بھائیو، میں پھر سے اسی آیت کو پڑھتا ہوں جو خطبہ مسنونہ کی بات میں نے پڑھی تھی۔ قرآن سوال کرتا ہے ہم سے اور آپ سے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل کی لذت؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تم سے بھی ایک بات کہنی ہے، نوجوانی بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ اگر کسی عمر کے اندر انسان کو بہکاتا ہے تو جوانی میں بہکاتا ہے۔ جتنا گناہ انسان جوانی میں کر لے گا بڑھاپے میں نہیں کر پائے گا۔ شراب انسان عام طور سے جوانی میں پیتا ہے، زناکاری کے عام طور سے جوانی میں آباد ہوتے ہیں، ٹائم کا غلط استعمال عام طور سے جوانی میں انسان کرتا ہے۔ جب انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹک اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب تو مرنے والا ہوں، اب تو قبر میں جانے والا ہوں، تب تو انسان آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ اصل جو سدھرنے کی عمر ہے وہ تو جوانی کی عمر ہے، جو توبہ کرنے کی عمر ہے، وہ اللہ سے معافی مانگنے کی عمر ہے۔ معاف کرنا وہ 20 سے 40 سال کے بیچ میں۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شوق پر ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے۔ جب پیٹ میں آنکھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، تب شریف بن گئے تو کون سا کام۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ کی لذت تو آج مل جائے گی، گناہ کا مزہ تو مل جائے گا، مگر اس گناہ کے بعد اس کا جو اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، جو پچھتاوا تمہیں ہوگا، اس پچھتاوے کے بعد تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج آپ نوجوان ہیں، کل آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ کیا گارنٹی؟ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بالکل جوان آدمی ہمارے یو پی کے اندر بنارس سے 100 کلومیٹر دور ہے الہ آباد میں بالکل نوجوان ینگ لڑکا مجھے ملتا ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، اور میری عادت ہے اگر تقریر میں کوئی ویل کوالیفائڈ ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا اگر انسان اگر ملنے آتا ہے، میں بڑی توجہ سے ملتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو ہے سماج میں جن کا ایک مقام اور اسٹیٹس، اس طریقے کے لوگ اگر پروگرام میں آ رہے ہیں اور علماء سے ملنے آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ نوجوان لڑکا ہے 20-22 سال، ملنے آتا ہے، مولانا آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے، بیچ میں کبھی کبھی واٹس ایپ بھی کرتا ہے، فیس بک بھی چلاتا تھا وہ لڑکا۔ پھر ایک دن اس کے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، میں بہت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں بہت بیمار ہوں۔ اس کے بعد اس پوسٹ کے ڈالنے کے بعد تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں، بلڈ کینسر ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ 1 سال پہلے جب وہ لڑکا ملا تھا مجھے، اس کی باڈی کو دیکھ کر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال بعد اس کے مرنے کی خبر ہے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں ہماری موت کا کیا بہانہ ہے۔ ہمارے اتر پردیش ہی کے ایک نوجوان عالم دین تھے، مولانا عبدالرحمان سلفی، ممبئی کے اندر ایک مسجد میں امامت کراتے تھے۔ کئی پروگراموں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام کیا، بنگال میں اور اسی طریقے سے ممبئی میں، اور 1 سال رمضان میں تفسیر کا بیان کرنے کے لیے کرنول شہر میں آندھرا پردیش میں نے بات کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا۔ وہاں پر وہ گئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی محبت کرتا تھا ان سے۔ ایک پروگرام میں ممبئی سے پونا جاتے ہیں، اور پونا کا پروگرام کر کے چونکہ مسجد کی امامت کہتے دنیا کی سب سے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کی۔ دنیا کی اور ڈیوٹی میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، مگر مسجد کے امام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں سارا محلہ نہ آئے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولوی صاحب کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب شادی شدہ ہیں، بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ناپاک ہوئے ہو، طبیعت ٹھیک نہ رہی ہو، رات میں نہانے کا موقع نہ ملا ہو، پانی گرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، کوئی بھی وجہ نہیں صاحب، امام صاحب کی تنخواہ کاٹی جائے گی. فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں بارش کا موسم ہے، دھیرے دھیرے یہاں بارش کی بوندیں ہمارے یوٹیوبر حضرات کے موبائلوں پر بھی چو رہی ہے. بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ سے، کچھ دیر اور صبر کر لیجئے. قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میرے بھائیو، آج سب سے ٹف ڈیوٹی ہے کسی کی حرکت امام کی ڈیوٹی. مولانا عبدالرحمان سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں. میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں، اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں ان کا گاؤں ہے. پونا میں پروگرام ہوا، رات ہی میں ان کو ممبئی واپس آنا ہے کیونکہ فجر کی نماز ہو. وہاں ممبئی اور پونا کے بیچ میں ٹیکسی چلتی ہے اور بڑی اسپیڈ میں ٹیکسی والے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو رات میں جلدی جلدی ممبئی سے پونا، پونا سے ممبئی کرنا رہتا ہے، زیادہ پیسہ کمانا رہتا ہے. ڈرائیور نے بے حساب گاڑی چلائی، بڑی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی، 100-150 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی. ایک جگہ راستے میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے، اس ڈیوائیڈر میں لے جا کے ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی ٹھوک دی. گاڑی کے اندر 10 لوگوں میں سے 7 لوگ آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے. مولانا عبدالرحمان سلفی اللہ رحمت مغفرت فرمائے، آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا، پورا سر پیچھے گیا اور بڑی مظلومانہ طریقے سے ان کی موت ہو گئی. کیا وقت نہ جانے کے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے؟ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی بیماری، کون سا بہانہ ہماری زندگی کی سانسوں کے دور کو ختم کر دے گا، ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا. میرے بھائیو، زندگی کا ناجائز استعمال مت کرو، جوانی کی گھڑیوں کا مس یوز مت کرو. اس جوانی میں غلط کام کر کے اگر اللہ کے چلے گئے بغیر توبہ کی تو پچھتانا پڑے گا. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. اے میرے بندو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگ لو، سدھر جاؤ، اس کے پہلے کہ قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے کہ ہائے ہماری بربادی، کاش میں نے یہ لاپرواہی نہ کی ہوتی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، کاش میں اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں بھی دین پر چلتا، میں اللہ کے راستے پر چلتا. میرے بھائیوں، کبھی برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، برف بیچنے والا جتنا جلدی پاسبل ہو برف بیچ کے نکل جانا چاہتا ہے کیونکہ جتنی تیزی سے اس کی برف پگھلے گی اس کا پیسہ برباد ہو جائے گا. ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، تھوڑی سی اس کی برف بکی تھی اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے اور برف اس کی پگھلتی چلی جا رہی ہے. ایک آدمی نے دیکھا کہ برف بیچنے والا جب دوپہر ہو گئی اور برف نہیں بک رہی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میری برف کو خرید دو، میرا برف خرید دو، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں برباد ہو جاؤں. وہ آدمی کہتا ہے اس برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. جو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے، اپنے سمے کی قدر نہ کرے، اپنی جوانی کی قدر نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہ کرے، اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں کریں. قرآن کا سوال ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، پھر بھی اب کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے. میرے پیارے بھائیو، آج بند کمرے میں لائٹ کو بند کر دیا جائے،
पंखा बंद कर दिया जाए, कमरा बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से पैक कर दिया जाए और उस कमरे में हमको रखा जाए, हमारा दम घुटने लगेगा, हम बेचैन हो जाएंगे। वो लोगों जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, कब्र के अंदर जब आप जाएंगे मेरे भाइयों, हम आप जाएंगे, उस कब्र के अंदर हमें रखा जाएगा और मिट्टी डाल करके लोग चले जाएंगे। न वहां कोई लाइट होगी, न वहां कोई एसी होगा, न वहां कोई कूलर होगा, न वहां कोई पंखा होगा। वहां अगर एसी और कूलर और रोशनी मिलेगी, हमारे ईमान की बदौलत मिलेगी, हमारी नेकियों की बदौलत मिलेगी। मेरे भाइयों, दुनिया में एसी बहुत लगवाया आपने, दुनिया में पंखा बहुत लगवाया आपने, दुनिया में लाइटिंग बहुत लगवाई आपने, कब्र में वो लाइटिंग कैसे मिलेगी? इस पर भी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज दिल की कठोरता का ये हाल है, दिल की सख्ती का ये हाल है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के टाइम भी हमारी आंखों से न आंसू बहता है, न हमारे दिल पर कोई असर। अल्लाह के प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, लाश को कब्र में उतारा जा रहा है और अल्लाह के प्यारे नबी कब्र की एक साइड में बैठे हुए हैं और आपके आसपास सहाबा भी बैठे हुए हैं। अचानक अल्लाह के नबी ने कब्र की तरफ देखा और कब्र में होने वाला जो अजाब है, कब्र में होने वाले जो हालात हैं, उनके बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए, हदीस के अल्फाज हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वो उस जगह की जमीन भीग गई, वहां की मिट्टी भीग गई और आपने उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, लिहाजा फअइदु या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको जाना है, इस कब्र में तुमको जाना है, यहाँ तुमको हिसाब देना है, तैयारी करना है तो इस कब्र की तैयारी करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ये हैं, मैं आपके कटिहार का हाल नहीं जानता, मैं आपके पूर्णिया अररिया का हाल नहीं जानता, मगर बनारस के कब्रिस्तान में मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठकर जुआ खेलते हैं, बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठ के शराब पीते हैं, बहुत सारे नौजवान मोबाइल पर गंदी वीडियो देखते हैं। यानी जहां हमारे मुर्दे दफन है, जहां अपने अपने अमल के हिसाब से कब्र में उनके साथ मामला हो रहा है, उस कब्रिस्तान में बैठ करके आज इंसान अल्लाह को याद नहीं करता है, मौत को याद नहीं करता है। अलम यअलम लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुनकर तुम्हारे दिल पिघल जाए? उस्मान गनी को देखो मेरे प्यारे साथियों, धीरे-धीरे बात करें। उस्मान गनी कौन है? नबी के दामाद है, नबी के दोहरे दामाद है, नबी की दो बेटियां इनके निकाह में आई हैं। उस्मान गनी वो उस्मान है, हर मौके पर अल्लाह के दीन के लिए, मस्जिद के लिए, नबी के मदरसे के लिए, नबी के सहाबा को पानी पिलाने के लिए, इस्लाम की राह में रुकाने के लिए उस्मान गनी अपनी दौलत का मुंह खोल देते हैं। उस्मान गनी ने कभी अपने कर्म को पीछे नहीं किया। वो उस्मान गनी जिनका नाम लेकर के नबी ने कहा था, माज़र उस्मान मानिल बाद यौम कत्तो, उस्मान ने इतना अल्लाह की राह में दे दिया है, उस्मान का कोई गुनाह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते थे, हजारों कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा कि उस्मान क्या बात है, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, वो लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरह, ये कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। ऐ लोगों, जब मैं कब्र को देखता हूँ मुझे अपनी आखिरत याद आ जाती है और मैं अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आज हमें और आपको क्या कब्रिस्तान पर जाकर मौत याद आती है? नहीं याद आती। आज तो कब्रिस्तान और कब्र पर भी आज मेला लगता है। आपको यकीन ना आए, मुंबई की हाजी अली की दरगाह पर जाकर आप देख लें, यकीन ना आए लखनऊ की देवा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अम्बेडकर नगर बसखारी में कछौसा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाके देख लें। वहां आपको लड़कियां भी नजर आएंगी, लड़के भी नजर आएंगे, शिर्क भी हो रहा है, नजरों का गुनाह भी हो रहा है, बदचलनी और बेहयाई भी हो रही है। आज कब्र पे जाके मौत किसको याद आती है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान का सवाल बरकरार है, अलम यालिल लज़ीना आमनू अन तख्शा
قلوبهم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل کو دیکھو؟ آج ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں۔ ہمارے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں آپ روتے تھے، اور ایک دن آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں اور فجر کی اذان تک آپ روتے رہتے ہیں، اور جب حضرت بلال آ کر کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بلال، آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیت اتری ہے کہ اس آیت پر جو غور کرے اور جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک ان لوگوں زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر غور کرنے والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان تمام کائنات کے اندر جو غور کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور اس عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کو